مسلمان متحد رہیں۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب روئے زمین پہ سجدہ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ ہر لمحہ اپنے آپ کی نگہداشت کرو اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، اور بخیل کبھی صوفی نہیں ہو سکتا اور صوفی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، لیکن سلام ہو ان کی سیرت کی عظمت کے اوپر جنہوں نے بیک وقت 9 ازواج کے درمیان عدل کو قائم فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھے پارہ کے خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ناچیز حاضر ہے۔ چوتھے پارے میں جہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے 99 تک آئی ہیں، یہاں پہ ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کا رد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 120 تک یہاں پہ مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے احسانات کا اور اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان جو تھے یہ مختلف گروہوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایک ڈوری کے اندر منسلک فرما دیا، اور یہ آگ کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے نجات عطا فرمائی اور ان کو تبلیغ کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ آپس میں مسلمان متحد رہیں، اور ان کو خیر امت قرار دیا، اور ان کو بار بار یہ تاکید فرمائی یہاں پہ کہ یہ کفار پہ دوستی کا بھروسہ نہ کریں، اور بالخصوص یہ کہ جو اپنے راز ہیں وہ کبھی بھی کفار کو نہ دیں، انہیں اپنے رازوں سے مطلع نہ کریں۔ اور انہی آیات کے ضمن میں موقع اور محل کی مناسبت سے جگہ جگہ پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اور ان کی حرکات کا اور ان کے کفر کا رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 121 سے 127 تک، 1-1 سے لے کے 1-7 تک یہ جنگ بدر سے متعلق ہیں۔ آیت نمبر 128 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے خلاف دعائے ضرر فرمانے سے منع کیا گیا ہے، اور جو آیت نمبر 1-9 ہے وہ اسی آیت کا تتمہ ہے، اسی مضمون کا تتمہ ہے۔ پھر آیت نمبر 130 سے لے کے 138 تک پھر مسلمانوں سے خطاب ہے، اور مسلمانوں کو سودی کاروبار کرنے سے منع کیا گیا، اور سود کو ایک بار پھر حرام قرار دیا گیا یہاں پہ، اور صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو فی الفور تائب ہونے کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ اور آیت نمبر 139 سے لے کے 200 تک کا تعلق جنگ احد کے ساتھ ہے، اور ان آیات میں مسلمانوں کو اس لغزش پر تنبیہ کی گئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں ایک وقتی ہزیمت اٹھانا پڑی، اور اس ہزیمت کے نتیجے میں جو مسلمان افسردہ ہوئے ان مسلمانوں کی ڈھارس ان آیات میں بندھائی گئی ہے، ان کی ہمت بڑھائی گئی ہے، اور ان کو حوصلہ فراہم کیا گیا ہے۔ چوتھے پارے کا جو آغاز ہے یہ سورہ آل عمران سے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یعنی جہاں سے چوتھے پارے کی بگننگ ہے، چوتھے پارے کا آغاز ہے، اس سے پیچھے اگر آپ جائیں جہاں پہ کلوزنگ ہے تیسرے پارے کی، تو وہاں پہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ کافر اگر قیامت کے دن بالفرض روئے زمین کے برابر بھی اگر وہ سونا لا کر دے دیں صدقہ اس بات کا کہ ان کو آگ کے عذاب سے نجات مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تب یہ سوال پیدا ہوا
کہ صدقہ کب قبول ہوگا، یعنی اگر وہ تمام دولت وہ صدقہ کر رہے ہیں آگ سے بچنے کے لیے تو ان کا صدقہ قبول نہیں کیا جا رہا، تو صدقہ ان کا کب قبول ہوگا، کس کا صدقہ قبول ہوگا، اور کون سے صدقے کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ متوقع ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ صدقہ کرنا نیکی ہے، اور ابرار لوگوں کا صدقہ جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، اور نیکی تب حاصل ہوگی جب ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی جو بندے کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، جو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، جب ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تب وہ صدقہ درجہ قبولیت میں زیادہ اوپر جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، تو صدقہ مومنین کا اور ابرار لوگوں کا قبول ہوتا ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے چوتھا پارہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہیں کر دیتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے بہت عزیز ہے، اور میں اکثر اپنی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ کی، آپ کے حلقہ ارادت کی جو تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اخلاق کی، روحانیت کی، ان میں اکثر میں اس آیت مبارکہ کو اور ساتھ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ہر چداری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اس آیت کے اس حصہ کو اقبال نے اپنے شعر کے مصرع ثانی کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ جو کچھ بھی تو رکھتا ہے اس کی بارگاہ میں پیش کر دے، اس کے بارگاہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس لیے کہ اس کا حکم ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 آتی ہے۔ 96 میں مکۃ المکرمہ کے بارے میں اور بیت اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، کل جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے وہ گھر جو مکہ میں ہے اور بہت برکت والا ہے، اور یہ وہی گھر ہے جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ بیت اللہ کے جو مؤسس اول ہیں کیا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں؟ بیت اللہ کی جو موجودہ تعمیر ہے اس کے مؤسس تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن زمین پر جو مؤسس اول ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ عام طور پہ چونکہ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ آیا ہے تو یہی معروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کی جو تعمیر نو تھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ زمین پر جو سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، اس آیت میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد زمین پہ کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو زمین پر بنائی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ معروف روایات کے مطابق کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، تو ان سب نے اپنے اپنے عہد میں مساجد تعمیر کروائی ہوں گی عبادت کے لیے، انہوں نے خدا کے گھر تعمیر کروائے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ بیت اللہ شریف تھا۔ اور عرض کی
حضرت ابو ذر غفاری نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ جب میں مسجد اقصی کہتا ہوں پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں 4 لوگ فی الفور آ جاتے ہیں، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اور خلیفہ عبد الحمید ثانی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اس امت مرحوم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی ایسے لوگوں سے خالی نہ رکھے۔ بیت اللہ شریف کے بہت سے اسماء ہیں، جس میں اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کو کعبہ کہا جاتا ہے، اور کعبہ کا مطلب بھی شرف اور بلندی ہے، اور بیت اللہ بھی مشرف ہے اور بلند ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور بیت اللہ کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام مسجد حرام بھی ہے۔ دوسرے الفاظ جو اس آیت مبارکہ میں آئے وہ بھی بکت مبارکن ہے۔ برکت کا ایک معنی یعنی بھی بکت مبارکن، برکت کا جو ایک معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز میں زیادتی، یعنی کسی چیز کا زائد ہونا۔ اس لحاظ سے کعبہ جو ہے اس لیے برکت والا ہے کہ کعبہ میں ایک نماز کا جو اجر ہے وہ دوسری جگہوں پہ نماز ادا کرنے سے 1,00,000 درجہ زیادہ ہے۔ اس لیے چونکہ اس میں زیادتی اتنی ہے برکت، اس لیے اس میں زیادتی ہے، اس میں بہت زیادہ یعنی کسی چیز کا حد سے بڑھا ہوا ہونا ہے، تو اس لیے اس کو برکت کا مقام کہا گیا۔ برکت کا دوسرا معنی جو ہے وہ دوام اور بقا ہے، اور چونکہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا اور کلمہ کو بستے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں 5 وقت کم از کم 5 وقت وہ اپنا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا، اس پہ بہت سی سائنٹیفک ریسرچز آ چکی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی ایسی بہت سی چیزیں موٹیویشنل طور پہ علماء کرام نے جگہ جگہ ان کو پھیلا رکھا ہے کہ روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کی حضور حاضر ہو کے نماز ادا کرنے کا وقت نہ ہو۔ ایک طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پہ جا کے سورج غروب ہوتا ہے، اور دنیا میں مختلف جو اوقات ہیں، کسی جگہ فجر ہوتی ہے اسی لمحے، کسی جگہ ظہر ہو رہی ہوتی ہے اسی لمحے، کسی جگہ عصر ہوتی ہے اسی لمحے، کسی جگہ مغرب ہوتی ہے اسی لمحے، کسی جگہ عشاء ہوتی ہے۔ تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب روئے زمین پہ سجدہ نہیں کیا جا رہا ہوتا، جب روئے زمین پہ خالق اکبر کی آذان نہیں گونج رہی ہوتی، جب مؤذن اللہ کی مخلوق کو اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا کے ساتھ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا نہیں رہا ہوتا۔ کوئی لمحہ دعوت اللہ سے خالی نہیں ہے زمین پہ، اور کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ جب اللہ کے حضور ساجدین سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس میں دوام ہے اور اس میں بقا اس لیے ہے کہ ہر وقت زمین سے کوئی نہ کوئی شخص بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ ریز ہوا ہوتا ہے، اور اس لیے بھی اس کی برکت جو ہے وہ حد سے بڑھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ برکت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ببکۃ مبارکن فرمایا۔ یہ مختلف مفسرین کی آراء ہیں جن کو جمع کر کے اس کا ایک جامع خلاصہ عرض کیا۔ پھر ہے وہ ھدی للعالمین، یہ جو کعبہ شریف ہے یہ کل جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ اللہ تعالی کی الوہیت پر اور اس کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہے اور دلالت کرتا ہے اس کے اوپر، اور کعبہ میں جو عجائبات ہیں اور جو غرائبات ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق اور آپ کی نبوت کے اوپر دلیل ہیں، اور اس لیے اس کو ھدی للعالمین کہا گیا۔ پھر آیت نمبر 97 میں، یہ 96 تھی، پھر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ بھی اسی
سے متعلقہ ہے، فیہ آیتم بیناتم مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک پتھر ہے جس میں ٹخنوں تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات ثبت ہیں، اور یہود و نصارہ کی عداوت اور بغض کے باوجود بھی جو یہ پتھر ہے یہ 3,500 سال سے محفوظ چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے۔ پھر اسی آیت میں 97 میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ یہ کعبہ شریف کی جو ہے یہ فیض ہے کہ اس کی حدود میں، یعنی حدود حرم میں جو جانور داخل ہو جائے وہ جانور امان میں آ جاتا ہے، اس کو شکار نہیں کیا جا سکتا بھلے وہ شکار کرنے والا جانور ہو۔ اس کی حدود میں مجرموں کو حد نہیں لگائی جا سکتی بیت اللہ کی حدود کے اندر، اور بیت اللہ کی حدود کے اندر اگر کوئی درخت اگائے تو اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ تو عالم درختوں کا ہے، یہ تو عالم جانوروں کا ہے، یہ تو عالم مجرمین کے لیے ہے، اور جو توبہ کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے، عجز اور انکساری کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھوں کے بل چلتے ہوئے، آنسوؤں کے ساتھ اپنے خالق کے حضور پیش ہوتے ہیں، وہی ان کو امان عطا فرمانے والا ہے۔ جب سے بیت اللہ شریف قائم ہوا ہے، اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین کے حملوں سے محفوظ رکھا، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے ابرہہ نے اپنی طاقت کے گھمنڈ اور طاقت کے نشے میں چور ہو کے اس نے بیت اللہ شریف پہ حملہ کیا، تو قرآن مجید نے اس معجزے کو بیان فرمایا ہے کہ ابابیلوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر ڈھیر کر دیا۔ تو اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں ہاتھیوں کو مروا دے جو طاقت کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کو بھی اللہ نے یہ استطاعت دی ہے، یہ توفیق دی ہے، جس کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ بیت اللہ کے حج کو، بیت اللہ کی زیارت کو پہنچ سکتا ہے، تو ان کے اوپر اس کا جو حج ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 102 میں آتے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جو تقوی ہے اس کا معنی ڈر کیا گیا ہے، خوف الہی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو تقوی کے بارے میں عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں عزت والا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، یعنی متقی بن جائے۔ جس کی یہ خواہش ہے کہ میں صاحب عزت ہوں، اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل اختیار کرے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہوں تو فرمایا اس کا اعتماد اپنے قبضہ سے زیادہ اللہ کی عطا پہ ہونا چاہیے، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہ کرو، اور یہ یقین رکھو کہ جو بھی کام ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، معروف صوفی ولی کامل عارف باللہ مرد خداگاہ، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو خلق کے لیے مزین کرتے ہو، اپنے ظاہر کو خلق کے لیے مزین کرتے ہو، ویسے ہی اپنے باطن کو خالق کے لیے مزین کر لو۔ اور آیہ نمبر
اسی 102 میں آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت صرف اس حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا معنی عام مومنین اور مسلمین کے لیے یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کسی بھی لمحے کے اندر کفر داخل نہ ہونے پائے، کسی بھی لمحے کے اندر۔ کیوں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے، ناگہاں بھی آ سکتی ہے، اور مبادہ ایسے وقت میں آ جائے جب بندہ کسی کفر کا ارتکاب کر چکا ہو اور ابھی تک اس نے اپنے کفر سے توبہ نہ کی ہو۔ تو اس لیے ہر لمحہ اپنے آپ کی نگہداشت کرو، ہر لمحہ اپنے آپ کی نگہداشت کرو اور دین کے اوپر ثابت قدم رہو، اور دین پہ ثابت قدم رہنا یہی سب سے بڑا درجہ ہے اولیاء کے درجات میں سے۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں مت پڑو، تفرقہ مت ڈالو۔ پہلی بات یہ کہ جو رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کے بارے میں علماء و مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ رسی قرآن ہے۔ تو جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، یہ وہ رسی ہے جو تمہیں خدا تک لے کے جاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت میں جو ہے وہ تفرقے کی ممانعت کی گئی ہے، اور اس کی ممانعت کی وضاحت یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی امور میں اغراض باطلہ جیسے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عصبیت ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھیں اور آپس میں بٹ نہ جائیں، تقسیم نہ ہو جائیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ الانفال۔ فرمایا کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مت جھگڑنا، اگر تم متفرق ہو گئے اور جھگڑ پڑے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور تمہارا دبدبا ان کے سینوں سے نکل جائے گا۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے آج امت کو وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج ان جو حالات شام میں، عراق میں، لیبیا میں، یمن میں ہیں، ہمیں ان حالات سے نکلنے کے لیے امت کے اندر ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن سے قربتیں پیدا ہوں اور فاصلے ختم ہوں، اور کم از کم پاکستان کے مسلمانوں پر تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو عراق، لیبیا، یمن، شام، افغانستان مت بننے دیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور 135 میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، فراخی ہو تو بھی، تنگی ہو تو بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں کے اوپر درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اس کی بارگاہ سمدیت مآب سے طلب کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے اس پہ جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی فاحشہ سرزد ہو جائے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے تھے تو وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی غلطی پہ ڈٹ نہیں جاتے تھے۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی پہ ڈٹ نہیں جاتا،
بلکہ اپنی غلطی سے پیچھے ہٹتا ہے اور توبہ طائب ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والا، غصہ ضبط کرنے والا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ اور سیرت مبارک جو ہے اس میں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات جن پہ آپ کے بدترین دشمن بھی عش عش کر اٹھتے اور داد واہ واہ دیے بغیر نہ رہ سکتے، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے غصے پہ قابو تھا۔ اور یہ ہر بڑے شخص کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے۔ اب آئیں آل عمران کی آیت نمبر 152 میں۔ آیت نمبر 152 مجھے بہت عزیز ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ آیت مجھے، قرآن مجید کی یہ آیت مجھے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت سکھاتی ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں حالت ایمان میں زیارت کرنے والوں سے یہ مجھے محبت سکھاتی ہے۔ اور یہ آیت مجھے یہ بتاتی ہے کہ تمام صحابہ مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور تمام صحابہ جو ہیں سب کے سب جنتی ہیں، یہ آیت مجھے یہ بتاتی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ یہ دونوں آیات مبارکہ جو ہیں یہ غزوہ احد کے بعد ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معافی کا اعلان فرمایا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم مبارک پر عمل کرنے سے رہ گئے تھے۔ اور مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے بہت خوبصورت موتی پروئے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مومنوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس لیے واقعہ احد کو بنیاد بنا کر، غزوہ احد کو بنیاد بنا کر اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے تو مفسرین نے کہا کہ وہ اس کی اپنی بدنیتی اور اس کی اپنی بے ایمانی ہے، ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد ان کی توہین کرنا، ان پہ طعن و تشنیع کرنا یہ حکم الہی سے روگردانی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی معافی کا اعلان ہونے کے بعد بھی ان کی توہین کرتا ہے تو وہ بدنیت اور بے ایمان ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اطاعت کرتا ہوں فرض کیا، کوئی شخص اطاعت کرتا ہے، اس کو اپنی اطاعت کی قبولیت کا یقین نہیں ہے، اور گناہ تو ہر شخص سے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے جا کے معافی مانگی، رویا گڑ گڑایا، میں رویا درست، میں نے معافی مانگی درست، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس کوئی سند تو نہیں ہے کہ میری معافی قبول ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے قصور کی معافی کا اللہ نے اعلان فرما دیا، تو ان کی قبولیت کے اوپر تو شک ہی نہیں رہا، اس لیے کہ نصیحتی ان لوگوں کے لیے آ گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 180 میں ہم جاتے ہیں جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اور جو لوگ اس یعنی مال و دولت میں دینے سے بخل سے کام لیتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو مال و دولت عطا فرمایا، تو فرمایا کہ وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جو بخیل ہے، جو بخل کرتا ہے، جو کنجوس ہے، اس کی کنجوسی اور اس کے بخل کی مذمت کی گئی ہے یہاں پہ، اور بخیل کو اور کنجوس کو بخل اور کنجوسی سے روکا گیا ہے۔ اور میں اکثر صوفیاء کے بارے میں اپنی تربیتی حلقوں میں عام طور پر یہ بات کہتا ہوں
کہ جتنے اولیاء آئے ہیں سب کے سب سخی آئے ہیں، یعنی سخاوت کی حد ہے کہ لوگ صوفیاء کو جانتے ہی سخاوت کی وجہ سے ہیں۔ اتنا دیا ہر آنے والے کو۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو نوازا تھا وہ اس کی مخلوق میں بانٹ دیا۔ لوگ ان کو داتا کہتے ہیں، لوگ ان کو دستگیر کہتے ہیں، سخی سلطان باہو کہتے ہیں لوگ ان کو، یعنی ان کا نام ہی سخاوت سے منسوب ہو گیا، ان کے القاب سخاوت سے پڑ گئے۔ اس لیے صوفی ہمیشہ سخی ہوتا ہے اور سخی ولایت کے قریب ہوتا ہے۔ صوفی ہمیشہ سخی ہوتا ہے اور سخی ولایت کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل کبھی صوفی نہیں ہو سکتا اور صوفی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیں، بخیل کبھی صوفی نہیں ہو سکتا اور صوفی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو سخاوت ہے یہ تو مومن کی شان ہے، اور جو بخل ہے یہ نقص ایمان ہے۔ پھر آیت نمبر 185 میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تم کھو گئے، اللہ کو بھول گئے، تو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور جو آل عمران کی آخری آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، اور جہاد کے لیے خوب مستعد ہو جاؤ، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور بڑی مزیدار بات ہے، ہم نے پیچھے سورہ آل عمران ساری دیکھی، مختلف آیات پہ تبصرہ کیا، خلاصے بیان کیے، تو جتنے مضامین تفصیلی طور پہ سورہ آل عمران میں بیان ہوئے، جتنے مضامین سورہ آل عمران میں بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس ایک آخری آیت میں جمع کر دیے اللہ تعالیٰ نے، جہاں سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ وہ سارے مضامین اس ایک صورت میں جمع ہو گئے۔ اس آیت میں عبادات کی مشقتوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کا اشارہ کس میں ہے؟ اس بیرو میں، اور مخالفین کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا اشارہ کس میں ہے؟ صابرو میں، اور کفار اور منافقین اور مشرکین کے خلاف، سازشیوں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف جہاد کا حکم کیا گیا، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ رابطو کے اندر ہے، اور اصول اور فرع یعنی عقائد اور اعمال سے متعلق احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا اشارہ واتقوا اللہ کے اندر ہے۔ اس لیے جتنے مضامین تھے سورہ آل عمران کے اندر، ان سب مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر جمع فرما دیا۔ اور اس کے بعد آتی ہے سورہ النساء، اور سورہ النساء کی فضیلت کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا کہ سورہ النساء میں 5 آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کے بدلے مجھے دنیا و ما فیہا مل جائے تو بھی میں قبول نہ کروں۔ وہ 5 آیات سورہ النساء کی میرے لیے اتنی عظیم ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سورت میں 8 آیات ایسی ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ اس کو شروع کریں، اس کی ایک نسبت ہم بیان کرتے ہیں سورہ آل عمران کے ساتھ، اس کا کیا ربط ہے۔ پہلا اس کا سادہ سی بات ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں، ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں اس پہ کہ جتنی صورتیں ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں اور جہاں سے ختم ہوتی ہیں، ختم ہونے والی کا اپنے بعد آنے والی صورت سے ایک ربط ہوتا ہے، اور جو صورت شروع ہو رہی ہوتی ہے اس کا اپنے بعد آنے والی صورت سے بھی ایک ربط ہوتا ہے، اور اپنے پیچھے گزری ہوئی صورت کے ساتھ بھی اس کا ایک ربط ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران اور سورہ النساء کی مناسبت یہ ہے
کہ سورہ آل عمران تقوی کا حکم کر کے ختم ہوتی ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سورہ النساء جو ہے یہ حکم تقوی سے شروع ہوتی ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اگر اس کے مضامین کا ہم خلاصہ کریں تو مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، اور یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کرو، اور تعدد ازواج کی یعنی ایک سے زائد ازواج کی اجازت اس میں دی گئی۔ وراثت کے احکام آئے، معاشرے سے فحاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے ابتدائی احکام آئے، اور یہ بیان ہوا کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پہلی آیت یہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو اس میں فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اس سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کی اور ان کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور بھی اس کے مضامین پہ بہت خوبصورت مباحث مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن اختصار سے ہم کام لیتے ہوئے اگلی آیت پہ جاتے ہیں۔ سورہ النساء میں آیت نمبر 2 میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سرپرست کچھ ایسے ہوتے تھے جو یتیم جب بڑا ہوتا تھا تو اپنا جو خام مال تھا وہ ان کو دے دیتے تھے، اور جو ان کا اچھا مال ہوتا تھا وہ خود رکھ لیتے تھے۔ اس میں قرآن مجید نے وضاحت سے کہا کہ ایسا مت کرو۔ جو یتیم کا ولی ہے، یتیم کا وارث ہے، اس پر لازم ہے کہ پوری دیانت و صداقت کے ساتھ یتیم کے ماں باپ نے جو ترکہ، جو ورثہ اس کے لیے چھوڑا ہے، وہ اس کو پوری دیانت داری سے لوٹا دے۔ پھر سورہ النساء میں آیت نمبر 3 میں حکم ہوتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ یاد رکھیں یہ اجازت بشرط عدل ہے، 2 کی 3 کی یا 4 کی۔ اور پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ لیکن یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جو اپنی زبان بھی وحی الہی کے بغیر نہیں کھولتے۔ ایک زبان بھی یعنی لفظ بھی وحی الہی کے بغیر ادا نہیں فرماتے۔ ان کا ہر کام، ہر قول و فعل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وحی الہی کے تابع ہے، نہ کہ آپ کی اپنی خواہش نفس کے تابع۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں، جتنی بیویوں سے فرمائے ہیں، وہ امر الہی سے اور رضا الہی سے فرمائے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے 25 برس کی عمر میں ایک بال بچوں والی اور اپنے سے نسبتاً بڑی عمر کی بیوہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے 50 برس کی عمر کے پہنچنے تک، جب تک وہ خاتون زندہ رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ میرا اشارہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ اگر تعدد ازواج کی وجہ نفسانی حظ ہوتا، نفسانی لذت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کے اندر بھی آپ خوب روح
اور چھوٹی عمر کی خواتین سے آپ شادی فرما سکتے تھے، اور اہل عرب نے، اہل مکہ نے تو آ کر یہ کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ کو کون سی عورت چاہیے، کس کی آپ نام لیں، جس کا آپ کہیں گے ہم آپ کو وہ پیش کریں گے. جب وہ آئے تھے اس بات کے لیے کہ آپ اس پیغام کو روک دیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی مبارک میں بھی اور اپنی عمر کے پختہ، جس کو کہتے ہیں بڑی عمر کو پہنچنا، یعنی 40 کے بعد، پھر 45 کے بعد، پھر 50 برس کی عمر تک بھی آپ نے ایسا ارادہ مبارک نہیں فرمایا. اور مکہ کی زندگی میں آپ کے حرم مبارک میں صرف ایک خاتون جو ہیں وہ رہی ہیں، اور 53 سال کی عمر مبارک تک جو ہے وہ آپ کی ایک ہی زوجہ رہی ہیں. اور پھر جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے حرم میں متعدد ازواج آئیں، جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے علاوہ جتنی ازواج تھیں ان میں کوئی عمر رسیدہ تھی، کوئی بیوہ تھی اور کوئی مطلقہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ ازواج کا جو متعدد ہونا ہے وہ حظ نفسانی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ حکم الہی سے تھا اولاً، اور بعد ہو یہ کہ اس کی وجہ سے خانگی اور آئلی مسائل میں اسلام کی تبلیغ اس سے مقصود تھی. جو آئلی زندگی میں اسلام کے احکامات اور اس کی جو روایت ہے اس کو قائم کرنا تھا، اور لوگوں کو حسن سلوک جو ہے وہ سکھانا تھا، اور زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا تھا، تاکہ دین کی تبلیغ کے بہتر سے بہتر مواقع جو ہیں وہ میسر آ سکیں. اور کئی مسلمان خاندانوں کو آپ نے اپنی رشتہ داری کا شرف عطا فرمایا. نیز یہ بتلانا مقصود تھا کہ عام مسلمان تو 2 بیویوں میں عدل قائم نہیں کر سکتے، لیکن سلام ہو ان کی سیرت کی عظمت کے اوپر جنہوں نے بیک وقت 9 ازواج کے درمیان عدل کو قائم فرمایا ہے. یہاں تو لوگ 2 کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، اور میری سرکار نے 9 کے ساتھ عدل فرمایا ہے. اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل مبارک ہے، جس بھی شعبہ کے اندر ہے، وہ قول میں بھی اور عمل میں بھی ہر ایک سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور آپ نے زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا قرآن مجید نے اس آیت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 بیویوں کے درمیان آپ نے عدل کر کے دکھایا. تو ہمیں یہ بھی یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے. ایک آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا. نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ کی طرف منہ کرنے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ قبلہ حضور کے روح زیبا کا محتاج ہے کہ جس طرف سرکار منہ کر دیں وہ قبلہ بن جاتا ہے. وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر دیں تو وہ قبلہ ہے، حضور بیت اللہ کی طرف منہ کر دیں تو وہ قبلہ ہے. اور آپ کا نماز پڑھنا اس لیے ہے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہوں، اور زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں، صدقات آپ کے لائق نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے صدقات آپ کی آل کے لائق نہیں. نکاح میں آپ کے لیے تعدد کی کوئی شرط نہیں ہے، جبکہ باقی ہر ایک کے لیے تعدد کی شرط ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ہو سکتے ہیں بیک وقت. حضور کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور مہر مقرر کرنا بھی آپ پر ضروری نہیں. اور عام مومنین اگر مسلمان شادیاں کرتے ہیں تو ان میں ازواج کی باریاں طے ہوتی ہیں کہ آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر باریوں کی تقسیم بھی واجب نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہیں بناتے، کیونکہ آپ زندہ ہیں. اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی ازواج مبارکہ کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا. جس طرح دیگر احکام شریعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز قائم رکھا ہے باقی ساری امت پر، اسی طرح نکاح میں بھی اور تعدد ازواج کے معاملے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتیاز اور آپ کی خصوصیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھی ہے. گرینڈ سمری عرض خدمت ہے. ٹوٹل آیات اس پارہ مبارک میں 132 تھیں. آل عمران کی 92 سے لے کے 200 تک آیات تھیں، اور سورہ النساء کی 1 سے لے کر 23 تک اس میں آیات تھیں.
دو صورتیں اس میں آئیں چوتھے پارے میں، آل عمران اور النساء۔ آسمانی کتب میں تورات کا ذکر ہوا، اقوام میں بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کا اور مشرکین کا ذکر ہوا، اور مقدس مقامات میں بیت اللہ شریف کا ذکر ہوا، مکۃ المکرمہ کا ذکر ہوا اور مقام ابراہیم کا ذکر ہوا، اور جنگوں میں جنگ بدر کا ذکر ہوا اور جنگ احد کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔